اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹیسٹنٹ طریقے اصلاح کلیسا اور مارٹن لوتھر۔ یہ پروٹیسٹنٹ جو تحریک اس کا پس منظر چند باتیں میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہیں، پھر بھی ٹاپک کے اعتبار سے اس کو ایک دفعہ پھر پیش نظر رکھیں۔ پروٹیسٹنٹ یہ جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے، پروٹیسٹنٹ کا معنی ہے احتجاجی، یعنی احتجاجی مسیحی، یعنی وہ عیسائی جو نہ تو رومن کیتھولک سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی یونانی آرتھوڈکس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے اس کی ڈیٹیل یا تفصیلات یہ ہیں کہ تحریک اصلاح کلیسا یا پروٹیسٹنٹ تحریک کا پس منظر یہ ہے کہ کلیسا نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کتاب مقدس کی تعلیمات کے برعکس کچھ نظریات متعارف کرائے۔ یہ نظریات انسانی عقل کا جو معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتے تھے، جو ایک خود ساختہ نظریہ تھا، یعنی یہ ایک خود ساختہ نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلیسہ روم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں میں گناہوں سے نجات اور مغفرت کے پروانے جاری کر سکتے ہیں۔ نجات، بخشش اور جنت کے یہ ٹکٹ کلیسا کی طرف سے باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، گناہوں کی سنگینی کے مطابق اس کے انراح جو تھے مقرر تھے، یعنی ان کے ریٹس تھے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ فلاں گناہ کے اتنے پینس، اتنے شلنگ، اتنے وہ جو ہے نا پاؤنڈ یا جو بھی مروجہ سکہ تھا اس زمانے میں، اس والے سے پھر اس کا جو ہے نا لاگو کرنے کا دیکھیں نا، کوئی ایک تو یہ تھا کہ ناگہانی جسے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، اس لیے کہ پوپ مال تیار کیا جا رہا تھا، اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ پھر باقی جو ہے نا وقتی جو دیکھیں نا وہ مصارف وہ پورے کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر اس طرح کے جو ہے نا یعنی وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ بانٹے کے ریڑھیوں کے اوپر، یہاں تک کہ وہ صلیبی جو جنگیں ہیں اس میں جو لوگ نہیں شریک ہو سکے تھے، تو اس حوالے سے بھی دیکھیں اس طرح کی عجیب حرکتیں انہوں نے کی کہ بھائی وہ اتنے جو ہے نا شلنگ، اتنے پینس ادا کر کے تو وہ یعنی معافی اپنی طرف سے کسی کو بھیج کے اگر نہ ہو سکے تو اس کے بدلے اتنی رقم ادا کریں تو وہ ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو چنانچہ یہ انہیں یہ سرٹیفکیٹ کس کی طرف سے یہ پوپ کی طرف سے، اور پوپ کے پاس یہ اختیارات کس طرح سے آئے وہ اس کا پس منظر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اوپر تک بات ہونے کے آگے پھر دیکھیں نا، آگے وہ عبارت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فلاں تم پر ہمارا رب مسیح رحم کرتا اور اپنے مقدس کلام کے ساتھ تم میں حلول کرتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بلا پھسلا کے سادہ لوگ جس طرح آج بھی ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، میں نے تمثیلی انداز میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں اس ٹریک کے اوپر، اس راستے کے اوپر چلنے والے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بھئی لوگوں کو اس طرح وہ جو ہے نا یعنی وہ ایسے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا جس حد تک ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اسی تناظر میں وہ نفسیات کے بھی دیکھیں نا یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں کہ کس طرح کا انسان، کس طرح کا شخص ان کے پاس جو آ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو تحریک تھی اس کا پس منظر میں یہ پروٹیسٹنٹ تحریک کا پس منظر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلیسہ روم کو یہ اختیار دیا کہ لوگوں میں گناہوں سے نجات اور مغفرت کے پروانے جاری کر سکتے ہیں۔ نجات، بخش اور جنت کے یہ ٹکٹ کلیسہ کی طرف سے باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، گناہوں کی سنگینی کے مطابق انراح مقرر کیے جاتے تھے۔ مغفرت کے اس پروانے کی عبارت عام طور پر یہ ہوتی تھی
کہ اے فلاں تم پر ہمارا رب مسیح رحم کرتا اور اپنے مقدس علام کے ساتھ تم میں حلول کرتا، اور میں اپنے پیغمبرانہ اختیارات سے جو مجھے دیے گئے تمہیں تمام معاوضوں، احکام اور کلیسا کے واجبات سے سبکدوش کرتا ہوں اور تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہاں وہ گناہ کسی نوعیت کے ہو، تو کیا یہ آپ دیکھیں نا اسلامی نقطۂ نظر سے جب ہم اس کے اوپر یا عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں نا، اوپر آپ نے کہ عقلی معیار پہ یہ چیزیں اترتی نہیں، یہ جو کچھ یہ کیا گیا عیسائیت کے ساتھ یا آگے یہ جو تھے بڑے کرتے دھرتے انہوں نے جس طرح اس سسٹم کو یا عیسائیت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے یرغمال کیا۔ اور اسلامی میں بات کہہ رہا تھا کہ بھائی کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ نبی کی توسط سے وسیلے سے پھر یہ کہ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی کی ذات بابرکات تم میں موجود ہے، پھر ان کے توسط سے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں، یعنی پھر اہل ایمان جنہیں کہا جاتا ہے صحابہ کبار، تو اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ سے انہوں نے مدد مانگی ہے، اللہ سے انہوں نے اپنے گناہوں کے اوپر وہ جو ہے نا صحابہ کبار یا ماں بعد آج تک یہی ہے ایک، تو کسی نبی نے یہ نبی نے نہیں لیا، تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے تو اب یہ گناہوں کو جنت دوزخ کے یہ اتروانے اس طرح بانٹ رہے ہیں۔ اور بات یہ گناہ اور تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہوں، خواہ وہ گناہ کسی نوعیت، اور اگرچہ یہ پاکیزگی صرف مسیح اور کلیسا کے نمائندے کے ساتھ مخصوص، اس وقت میں تمہارے گناہوں اور غلطیوں کی تمام گندگی کو مٹاتا ہوں اور ان تمام قصاص اور سزاؤں کو بھی معاف کرتا ہوں جن کے کفارے کے لیے تم پریشان تھے، یعنی کفارے کے لیے تم پریشان تھے، یہ اتنے پیسے دے دو، یہ ساری چیزیں بالکل جس طرح وہ آتا ہے نا ریلا سب چیز، تو اس طرح گویا کہ تمہارے وہ سارے گناہ بہا کے وہ لے جائے گا وہ رقم، وہ پیسہ۔ اور اثر نو تمہیں کلیسا کے اسرار و محرم اور مقدسین کا شریک بناتا ہوں اور تمہیں اس پاکیزگی اور نیکی کی طرف لوٹاتا ہوں جو بپتسمہ لیتے وقت تمہارے اندر آئی تھی۔ اب تمہاری موت کے وقت وہ دروازہ بند ہو جائے گا جس سے گناہ گار لوگ جہنم کے لیے گزرتے ہیں، اور خوشیوں کی جنت تک پہنچانے والا دروازہ کھو دیا جائے گا۔ تم اگر کئی برسوں کے بعد بھی مرے تو یہ نعمت تمہیں مل کر رہے گی، اور پھر باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے تمہارا آخری وقت آ جائے گا۔ یہ ہے وہ عبارت، تو گویا کہ جس طرح ہے نا صنعت الفاظ کی صنائی، ان کو اس خوبصورت اور دل نشین انداز میں دوسروں کے سامنے رکھنا کہ دوسرے مرغوب ہو جائیں، گویا کہ یعنی اس طرح کی عبارت سے پھر دیکھنا جو مغفرت کا یا جس کے دل میں دیکھنا ہوتا ہے ذرا وہ خوف ڈر ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی لفظ زبان سے نکال دیا تو کیا پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا، لہٰذا وہ عافیت اسی میں، یعنی سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ پوپ صاحب کہہ رہے ہیں یا جس طرح یہ بڑے جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں یہ کہہ رہے ہیں، تو بغیر کسی تحقیق کے لوگ سادہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر وہ چاہے جس طرح سے، یہی وجہ آپ دیکھیں، اور یہ اس کی کوئی نہ کوئی صورتیں آج تک جناب سادہ لوگ اسی طرح اس کا شکار ہو رہے ہیں، جو بدبخت اس طرح یعنی مذہب کی یہ ذاتی منفعت کاروبار اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ پروٹیسٹنٹ جو تحریک ہے اس کا آغاز یہ ہوا کس طرح سے؟ یہ اس تحریک اصلاح کلیسا یا پروٹیسٹنٹ تحریک کا جو باقاعدہ آغاز ہے یہ 12ویں صدی کے آخر میں ہو گیا، جس شخص نے سب سے پہلے آواز بلند کی وہ فرانس کا ایک مفکر تھا جس کا نام تھا یہ پیٹر والٹر یا پیٹر والڈو۔ پیٹر والڈر بھی میں نے پیٹر والٹر کے بہت ساری بکس ہیں، تو اکثر پیٹر والڈو ہی ہے، پیٹر والڈو۔ انہوں نے یہ یعنی پیٹر والڈر نے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ ترجمہ کرنے کے دوران اس کو یقین حاصل ہو گیا
کہ کتاب مقدس کی تعلیمات اور کلیسا کے علمبرداروں کے نظریات میں بہت فرق ہے۔ کلیسا کے علمبردار مذہب کا نام استعمال کر کے دنیاوی دولت اکٹھے کرنے میں مصروف، ابھی جو میں نے بات یعنی خواہشات نفسانی جسے کہا جاتا ہے یہی ہوتی ہیں۔ تو پیٹر والڈو نے فرانس کے مختلف شہروں اور قصبوں کے دورے کیے اور لوگوں کو کتاب مقدس کی اصل تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بعد ازاں اس نے اٹلی اور اسپین میں بھی اپنی دعوت کو پھیلایا۔ کلیسا کو اس کی یہ دعوت پسند نہ آئی، پوپ نے انہیں فرانس سے نکلوا دیا۔ اس نے باقی زندگی جلاوطنی کی حالت میں گزاری۔ اسی طریقے سے یہ اگلا ہے جان ٹولر اور جان وائکلف۔ تو یہ جان ٹولر یہ جرمنی کا رہنے والا تھا۔ اس نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ جو شخص مسیح مذہب کو بدلے جان مانتا ہے اور وہ صرف پوپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بدتی نہیں۔ اس کے بعد میں بھی عوام میں یورپ کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارے جان ٹولر جو تھا۔ اسی طریقے سے جو جان وائکلف ہے، یہ انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں یہ ایک پادری تھا جو جان وائکلف یعنی یہ جو تھا جان وائکلف، اس نے کلیسا کے اختیارات کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ خاص طور پر اس نے پوپ کے خلاف ایک جاندار تحریک چلائی۔ جان وائکلف کا نظریہ یہ تھا کہ خدا نے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ پوپ ہو یا بادشاہ، اپنے اختیارات سے پورد نہیں کیے۔ اب انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا پوپ نے تو کہ بھائی ہمارے پاس یہ یعنی مسیحی اختیارات ہیں۔ اچھا، جان وائکلف نے عیسائی عوام سے یہ کہا کہ وہ خود بائبل پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اچھا، اس کے لیے وہ پادریوں کے محتاج نہ رہیں۔ یعنی جان وائکلف کو یعنی اس کافرانہ گستاخی کے بدلے کئی بار نظر بند کیا گیا اور اس کی موت کے 13 سال بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی قبر کھود کر اس کی لاش آگ میں جھونک دی جائے۔ جان وائکلف کی تعلیم سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس کی تعلیم کا سب سے بڑا علمبردار پریگ یونیورسٹی کا معلم دینیات جان ہنس یہ تھا۔ اس نے جان وائکلف کی تعلیم اور پیغام کی خوب اشاعت کی، چنانچہ اسے بھی گرفتار کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ یہ دیکھیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نے بائبل کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ جان وائکلف کی یہ تحریک انگلستان کے نچلے طبقوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کی یہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عامت الناس کلیسا سے بہت بدظن ہو چکے تھے۔ تو باقی ان لوگوں کے اوپر یعنی سختی کس طرح سے ہوئی، یہ ابھی میں نے بات کہہ دی ہے۔ تو نیکسٹ ابھی آگے جو عام شخصیت ہے وہ ہے مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر یہ یعنی اصلاحی تحریک جسے کہا جاتا ہے، یعنی تحریک اصلاح میں جس شخص نے انقلابی روح پھونکی وہ مارٹن لوتھر تھا۔ اچھا، وہ ایک یعنی غریب اور مفلوق الحال گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی کان کن اسرت کی وجہ سے اس کے والدین لوتھر کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام نہ کر سکے۔ اس ہونہار بچے نے جرمنی کی سڑکوں پر گانا گانے کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی اجرت سے اسے تعلیمی اخراجات کو پورا کرتا، یعنی ان کی اس اجرت سے اس نے لا کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن قانون کی تعلیم چھوڑ کر یکجہتی مذہبی تعلیم کی طرف توجہ کی، حتیٰ کہ وہ پادری بن گیا۔ 25 سال کی عمر میں
وٹنبرگ یونیورسٹی میں دینیات کا معلم بن گیا اور اس نے جلد ہی اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا۔ 1512 میں عیسوی میں وہ روم سیر و تفریح کے لیے گیا اور اسے پوپ کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ جلد اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ پوپ نہ صرف مسیحی مذہب کی روح سے دور ہے بلکہ روحانیت اور اخلاق سے بھی بالکل عاری ہے۔ اس نے ٹولر کی تصانیف کا بنظر عمیق مطالعہ کیا، جس کے بارے میں ابھی یہ میں نے کہا تھا کہ جان ٹولر اور جان وائکلف۔ اچھا جی، جرمنی واپس آ کر پوپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اس زبانی مخالفت کو تاریخ کا رنگ اس وقت ملا جب پوپ لوئی دہم نے ٹیٹزیل کو جرمنی اس غرض کے لیے بھیجا کہ وہاں لوگوں میں معافی نامے فروخت کرے اور جو رقم وہاں سے وصول ہو اس سے روم میں سینٹ پیٹر چرچ تعمیر کرایا جائے۔ ابتدا میں معافی نامے بیچنے والوں کو کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ لوگ پوپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیت کی تاریخ میں 21 اکتوبر 1517 کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن لوتھر نے پوپ کے خلاف اعلانیہ طور پر بغاوت کر دی اور پادری ٹیٹزیل کو کہا کہ وہ مسیح مذہب کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ اسے اس بات پر مباحثہ کرنے کو تیار ہے۔ دعوت مباحثہ کے بعد اس نے 95 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کیا اور اس کو 21 اکتوبر 1517 کو ایک مقامی گرجا کے صدر دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس سوال نامے نے جرمنی کے لوگوں میں ایک انقلابی روح پھونک دی۔ وہ پوپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوتھر کے نظریات کے بے شمار حامی لوگ ہو گئے، ان میں سے بعض شہزادے بھی تھے۔ جب اصلاحی تحریک کا سیلاب بڑھنے لگا اور پوپ کو اپنے اقتدار پر زوال اور یعنی بربادی کا سایہ نظر آنے لگا تو اس نے 1521 میں ایک فرمان جاری کیا جس کے ذریعے لوتھر کے 41 عقائد کو باطل قرار دیا، اور اس فرمان میں لوتھر کے نظریات سے نفرت کا اظہار کیا گیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس ملحد اور کافر کی کتب جلا دیں، اور لوتھر کو اپنے عقائد درست کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی گئی۔ جب یہ فرمان لوتھر کو ملا تو اس نے عوام کے سامنے اعلانیہ طور پر اسے نظر آتش کر دی۔ لوتھر کو مذہب سے خارج کر دیا گیا اور اسے بادشاہ کے سامنے طلب کیا گیا، جہاں اس نے نہایت دلیری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنے خیالات کی صحت کو ثابت کیا، اور آخر میں اس نے کہا، جب تک کتاب مقدس اور عقل کی روح سے مجھے مجرم ثابت نہ کیا جائے میں اپنے ان خیالات سے باز نہیں آ سکتا۔ یہی میرا موقف ہے جسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ خداوند تو میری مدد کر، آمین۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ پوپ اپنے مخالف کو پکڑ کر جو چاہے سزا دے۔ عوام کی ایک بھاری اکثریت لوتھر کے حامیوں کی تھی، چنانچہ لوتھر کو ایک مستحکم یعنی مضبوط قلعہ میں بند رکھا گیا جہاں وہ 1 سال رہا اور بائبل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ 1020 یعنی یہ وہ سال ہے جب لوگوں نے مارٹن لوتھر کی تقاریر سے متاثر ہو کر رومن کیتھولک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد جرمن میں ایک نیا کلیسا وجود میں آ گیا۔ اس کی ساری ذمہ داری پوپ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ مارٹن لوتھر کو دائرہ عیسائیت سے الگ نہ کرتا تو لوگ اس مذہب کو نہ چھوڑتے۔ مارٹن لوتھر کو بہت سے جرمن شہزادوں کی حمایت حاصل ہو گئی، مگر بادشاہ چارلس پنجم سے گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن فرانس سے جنگ کے پیش نظر وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب تک جنگ ہوتی رہی لوتھر کے حامی اور پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔
یہ پروٹیسٹنٹ، یہ اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابتدان کہ چونکہ یہ اصلاحی تحریک پاپائیت کے خلاف تھی، یعنی ایک احتجاج تھا جسے انگریزی میں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، اس لیے جو لوگ اس تحریک کے حامی تھے انہیں پروٹیسٹنٹ کہا جانے لگا۔ تو لوتھر 1546 میں یعنی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ مذہبی بیداری کی ایسی روح پھونک گیا کہ عوام رومن کیتھولک سے بیدار ہو کر الگ ہوتے چلے گئے، اور اس طرح مذہبی اصلاحی تحریک کے حامیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ 1555 میں چارلس پنجم اور پروٹیسٹنٹ شہزادوں کے مابین شدید جھگڑا پیدا ہو گیا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ شہزادہ کو یہ آزادی ہے کہ جو چاہے مذہب اختیار کر لے۔ تو یہ تھے جو مارٹن لوتھر کے حالات زندگی، تاریخ اصلاح کا یعنی مذہب، اپنا طریقے اصلاح مذہب۔ تو اب بات ہی چل رہی تھی کہ یہ پروٹیسٹ آخر یعنی اس کا جو پس منظر تھا، یہ باتیں آپ سے تو ہوئیں، تو طریق اصلاح مذہب جو ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، یہ اس والے سے بھی تھوڑا یہ ذہن نشین کر لیں چاہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر جو تھا بنیادی طور پر ایک مذہبی انسان تھا۔ اسی مذہبی جذبہ کے تحت اس نے 1510 میں روم کا سفر کیا تھا تاکہ پوپ سے روحانی فیض حاصل کرے، لیکن جب وہ روم گیا تو وہاں رومی اہل کلیسا کی یعنی دنیا پرستی، زر پرستی، دنیا داری جو ہے اس کو دیکھ کر وہ سخت مایوس ہوا۔ مصر کی جامعہ جو ہے ازہر کے ایک جو ہے نا عالم جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی اس صورتحال کو اس تناظر میں انہوں نے زیر بحث آیا، ڈسکس کیا کہ اپنے مذہبی جذبات کی وجہ سے لوتھر کے روم جا کر پوپ کی برکتیں حاصل کرنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے جذبات و احساسات کو سخت دھچکا لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے روما میں یعنی خضوع و خضوع اور ورو تقوی اچھا اس سے واسطہ پڑے گا۔ یعنی جس طرح دیکھیں نا ہمارے ہاں جو متقی اور پرہیزگار قسم کے آنا یعنی وہ ان کی شہرت دیکھیں نا، اور ہر دل عزیز ہوتے ہیں اور دور دور تک ان کی شہرت ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، وہ اس کے جذبات اس طرح کے تھے۔ دیکھیں نا ہمارے سامنے جس طرح بڑی بڑی مثالیں ہیں کس کی، صحابہ کبار کی، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آتا ہے، اس طرح بڑے لوگ ہو گزرے ہیں نا، ائمہ اربعہ ہیں ان کا دیکھیں، پھر یعنی یہ بڑے بڑے کسی بھی دیکھیں نا مسلک سے ان کا اگر تعلق ہو، لیکن یہ کہ وہ یعنی دینی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا تو ہر دل عزیز ہوں، تو ہر مسلک میں ان کا احترام ہوتا ہے۔ تو جو فتنہ پرور نہیں ہوتے، جو دیکھیں نا اسلامی تعلیمات کو پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں، تو گویا کہ ان لوگوں کے اس کے جذبات جو تھے اس طرح کے تھے، لیکن وہ سوچتا تھا کہ اس طرح خضوع خشوع ہوگا اس طرح، لیکن اس کے برعکس جب وہ معاملہ سارا الٹ دیکھا، یعنی دنیا داری دیکھی، پھر اس حوالے سے جو کچھ وہاں پہ رہ کے مشاہدہ، اس کی مثالیں میں آپ لوگوں کو یوں دیا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ جو دیکھیں نا یہ مثلا آپ یہ کھڑی شریف چلے جاتے ہیں یا اور کسی جگہ پہ جہاں پہ اولیاء اللہ وہاں پہ جو ہے نا میوہ استراحت ہے، تو وہاں جا کے جو ان کی جو پریکٹیکل عملی جو زندگیاں ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم کس بات سے متعلق وہاں جا کے بجائے اسے کہ ہاں وہ کام ان کا وہ جو ہے نا یہ عہد کریں کہ جس طرح انہوں نے زندگیاں اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں، ہم بھی اسی طرح کریں، الٹی اور حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ پھر وہ جو ہے نا مجاوروں کا ایک سلسلہ جو بجائے اس کے کہ ان تعلیمات کو فالو کریں، ان کا ایک اپنا، پھر ہم نے بھی اللہ معاف فرمائے مظفر آباد دیکھا، وہاں جا کے یہ لوگ وہ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی وہ نشاور چیزیں پی رہے ہوتے ہیں، کوئی کس طرح، تو پھر جب وہ عقل کام نہیں کرتی، الٹی سیدھی آوازیں ان کے وہ جو ہے نا
زبانوں سے نکلتی ہے. مطلب جو نماز کا وقت ہے ادھر ڈھول اور وہ ناچ وہ اور پھر وہ قوالی کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ ان کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک طرف وہ نماز ہے، دوسری طرف آپ اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. یہ جائے کہ ان کی عملی زندگی یہ ہو کہ وہ جائیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی فاتحہ کے لیے، ان لوگوں کے وہ جو یہاں پہ جس مذاق کے اوپر آئے، ان کی جو دنیاوی زندگی ہے یا عملی زندگی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو عمل تو ان کا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ انہوں نے وہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں یعنی وہ تہجد کو نہیں چھوڑا، پھر یہ نوافل فرائض کو نہیں چھوڑا، تو آپ اس طرف جائیں ہی نا. یعنی نماز کی طرف، فرائض کی طرح نوافل تو بعد کی بات ہے. تو بجائے اس کے کچھ اور آپ یہ جو ہے نا لغویات کی طرف جائیں، ڈھول باجے ناچنا، پھر وہ پٹاخے چھوڑنا، اس طرح کے جو کچھ ہماری حرکتیں ہوتی ہیں مزارات کے اوپر جن کا تعلق اسلام سے بالکل کوئی ہے ہی نہیں. تو جو معروف اور مصنوع طریقہ ہے، دیکھیں آپ وہاں جائیں، وہاں پہ اس طرح کوئی سعودی عربیہ میں اس طرح کی کوئی مثال ہے آپ کے سامنے جہاں سے یہ اسلام کی شروعات ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ بڑی بڑی دنیا، آپ دیکھیں جا کے اس میں جنت البقیع میں پتہ تک نہیں ہوتا کہ کون سی ہستی کس مقام پہ ہے. کسی سے اگر آپ وہ جو ہے نا عربی جانتے ہیں آپ پوچھ لیں وہاں کوئی وہ جو ہے نا پرانی کوئی تھوڑی وہ جو شناخت ہے خبروں کی پوچھ لیں، یہ کوئی کہتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا ہے. تو یہ ہے اسلامی ایک ہے وہ طریقہ کار کہ بھائی آپ دیکھیں کسی قبرستان میں جائیں، اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر جائیں، وہاں ان کی جو اچھائیاں ہیں، محبت بڑی تعلیمات ہیں، اللہ سے یہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح کا تھا. پھر ان کے دنیا میں وہ جو ہے نا ان کی جو زندگی ہے معمولات وہ کس وجہ سے تھے، تو ان سے ہٹ کے کام ہم کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ پھر سرکس چلتے ہیں. سرکس، اللہ کا شکر آپ یہ سسٹم تو سرکسوں والا ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ بھی چلتا رہا. وہاں پہ جو کچھ فرقبات ہیں جو دیکھیں نا سیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیسے جسے وہ بات قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سے جو حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ جب اس طرح کی صورت حال ہوگی تو پھر وہ بندے نے پھر اس سے وہ ایک ہوتا ہے نا وہ یعنی ریئیکٹ کرنا کہ بھئی یہ ہے کیا، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے تصورات کیا تھے اس حوالے سے، اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو اس سے گویا کہ مایوسی، تو یہی بات تھی یہاں پہ جو مارٹن جو لوتھر تھا بیچارہ، اس نے وہاں سفر کیا اس حوالے سے کہ وہاں اس کو کچھ فیض ملے گا اس سے. اس وہ جو ہے نا جو ہے جو کلیسا ہے اس سے اس کو کچھ وہ جو ہے نا وہاں پہنچ کے یہ خدا پرستی جسے کہا جاتا ہے، اس صورت میں گویا کہ یہ اس سے متاثر ہوگا ان لوگوں کے معمولات دیکھ کے. تو خدا پرستی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دنیا پرستی میں حد تک آ گئے ہیں کہ بھائی کیا سے کیا ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے نیک روح کے برعکس یعنی یہاں پہ جو گندی روحیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ گندی روحیں بستی ہیں. تو پھر وہ دیکھیں نا اس کی طبیعت یا پھر اس نے جو کچھ دیکھا اس سے یہ طبیعت اس کی چڑ گئی، یعنی ایک طرح کی اس نے ریئیکٹ کیا، اس کو نفرت ہو گئی. تو اس حوالے سے گویا کہ اس نے اس کے عیسائی مذہب کے حوالے سے اس نے پھر وہیں سے اس کا جو ہے نا اس کی شروعات ہوتی ہیں، بلکہ اس کا بیڑا اٹھا لیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کچھ یعنی اس کا خیال تھا کہ اسے روما میں خشوع و خضوع اور ورع و تقوی سے واسطہ پڑے گا، لیکن اس کے برعکس یعنی وہ اسے یعنی جو لوتھر تھا اسے گناہوں کا شہر دکھائی دیا جس میں گندی روحیں بسی تھی اور اس کے گلی کوچوں میں دین کی توہین ہوتی تھی. دین عیسوی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی تو یہ توہین کر رہے ہیں. اچھا یہ لوگ جو ہے نا گناہوں پر ندامت کے بجائے یہ جو ہے نا بہادری جسے کہا جاتا ہے مصر ہیں گناہوں کے، یہ ندامت کے بجائے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر مصر ہیں.
اچھا، اس نے روحانی پیشواؤں کو فرشتہ صرف ہونے کے بجائے گناہوں میں غرق پایا. کس نے؟ مارٹن لوتھر. چنانچہ اس المناک منظر سے اس کے جذبات مجروح ہوئے اور اس کے وجدان و شعور کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ جو ہوتا ہے نا نفس لوامہ انسان کا، یعنی وہ گناہ جو اس کے بعد اسے ملامت کرتا ہے، یعنی اس اور نفس لوامہ نے اس سے کہا کہ یہ سب دین اور دینداری نہیں ہو سکتا. یعنی جو دیکھے نا اس میں پہلے جا کے اس نے جائزہ لیا تو پھر وہ جو تھا نا اس کا ملامت، یعنی ضمیر نے اس کو ملامت کیا کہ بھائی ہے کیا، ہم کس کے پیچھے، یہ کس کی اتباع میں. تو اس کے بعد پھر اگلی صورت اس نے کیا دیکھی کہ یہ معافی نامہ، اس کی ڈیٹیل میں آگے سامنے رکھ چکا ہوں پہلے. یہ 3 4 یعنی 28 سے لے کر اب تک جو لیکچر ہیں ان میں کسی کی نہ کسی صورت میں یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ تصور پایا جاتا کہ پوپ کو یہ اختیار حاصل کے لوگوں کو معافی نامے عطا کریں. یہ بڑا پرانا تصور تھا. اس کے مطابق پیٹر اور ان کے جانشین ایک لادوال خزانہ تقدیس کے مالک. یہ خزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اور پشت ہا پشت مسیحیوں کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیشہ بھرپور رہتا ہے. پاپا روم سینٹ پیٹر کا جانشین ہونے کی وجہ سے اس خزانہ کا امین اور ٹرسٹی مانا جاتا تھا. مسیحیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ اسی لازوال خزانہ سے کام لیتا تھا. معافی نامہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس کسی کو یہ عطا کیا گیا وہ گناہ سے پاک اور مبرہ ہو گیا تھا، بلکہ تصور یہ تھا کہ اس گناہ کے لیے اسے اگلی زندگی میں، یعنی جو سزا اسے اگلی زندگی میں مل سکتی تھی، اس سے وہ کلی طور پر محفوظ ہو جائے گا. لیکن قدیم زمانے میں یہ معافی نامے عطا کیے جانے کی ایک شرط یہ تھی کہ معافی کا طلبگار اعتراف گناہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور وعدہ کرے. اس کو ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ مخصوص عبادات اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. تو پاپائیت نے رفتہ رفتہ اس عقیدے کا استحصال شروع کر دی. یعنی جس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس کا استحصال کس طرح سے کہ باقی خواہشات کو دنیا داری وغیرہ، پھر محل تعمیر ہونے لگے، پھر باقی وہ تفصیلات کی بھائی وہ جو پاپا روم جا اس والے سے اس کے جو اپنا گناہوں میں لت پت ہونے کے جو واقعات آپ کے سامنے رکھیں، تو اس طرح سے گویا کہ پاپائیت نے اس کا آہستہ آہستہ استحصال شروع کر دیا. مارٹن لوتھر کے زمانے میں یہ صرف روپیہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا اور معافی ناموں کے حصول کے لیے شرائط کی جو سختیاں تھیں انہیں بالکل بلا دیا گیا. یہ تصور دیا گیا کہ پوپ نہ صرف سزا میں تخفیف کا پروانہ دے سکتا ہے بلکہ مناسب معاوضہ دینے والے کے گناہوں کو سرے سے مٹا سکتا ہے. تو چنانچہ اصلاح کی جانب جو ہے نا جو سٹیپس اٹھایا گیا یعنی مارٹن لوتھر کی طرف سے، وہ 31 اکتوبر 1517 اس کو یعنی 1517 کو لوتھر نے وٹنبرگ کے گرجا کے دروازے پر اپنا 95 نکات پر مشتمل مضمون چسپاں کر دیے گئے. ابھی میں نے اس کی بات کی بھی تھی. اس نے کلیسا کی زرپرستی اور بالخصوص معافی ناموں کی فروخت کو یعنی سختی سے مسترد کیا. تو اس نے اپنے مضمون کی ایک نقل اسقف اعظم کو بھی روانہ کی. مزید یہ کہ اس نے اس مضمون کو شائع کروا کر اسے مختلف علاقوں میں تقسیم بھی کیا. پھر آگے بات چلتی ہے مارٹن لوتھر جو تھا اس والے سے اس کے جو افکار و نظریات ہیں وہ کیا تھا. مارٹن لوتھر کے افکار و نظریات کی تفصیلات یہ ہیں. نمبر 1، گناہ توبہ و ندامت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ حقیقت ہے نا، فطرت یہی کہتی ہے. کلیسا کی طرف سے دیے گئے معافی ناموں میں کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے نا.
آج بھی آپ دیکھیں نا اسلامی تعلیمات تو یہی ہیں۔ نمبر 2، پوپ اور عمومی کلیسائی انجمنوں کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہونے چاہیے، رہنمائی صرف انجیل سے اور انسانی عقل سے لی جائے۔ نمبر 3، مقام میں سزا کا کوئی وجود نہیں، اس قسم کے تصورات کلیسا کے اپنے گھڑے ہی ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ اہل کلیسا کا کنوارا رہنا ضروری نہیں، انہیں بھی ازواجی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہ اس حوالے سے بات کی کہ بھائی ایک طرف وہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جو ہے نا زندگی میں باہر شادی نہ کرے، دوسری طرف اس طرح کی کنڈیشن لگنے سے پھر وہاں پہ جو اس کے برعکس کلیساؤں میں جو صورتحال نظر آتے ہیں، یعنی فطرت سے متصادم جو راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اور جو بہت ساری باتیں آتی ہیں اس کو دیکھتے تو دیکھیں اور بندہ متنفر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اپنی ایک ہسٹری ہے ان لوگوں کی کہ جن کے اوپر یہ کنڈیشن تھی، تو اس کے نتیجے میں ان کے وہ جو ہے نا اسٹیپس اس حوالے سے کس نوعیت کے تھے، یہ بھی بڑے بھیانک ہیں۔ تو نمبر نیکسٹ یہ کہ کوئی دینی شخصیت اگر فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اسے معزول کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 6، کلیسا کے لوگوں کی طرف رجوع کیے بغیر ہر مسیحی کو انجیل سمجھنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 7، عشاء ربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فداکاری کا نشان ہے، لیکن اس کی روٹی اور شراب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور خون قرار دینا مذہب کا خیز بات ہے۔ اور آگے بات بڑھتی ہے اصلاحی جدوجہد کے لیے کتب کی تصانیف۔ مارٹن لوتھر نے اصلاح کلیسا کے لیے باقاعدہ کتب تصانیف کی، تحریر کی۔ انہوں نے جرمن زبان میں انجیل کا ترجمہ کیا۔ اب جرمن زبان بولنے والا ہر شخص انجیل کو براہ راست اپنی زبان میں پڑھ سکتا تھا اور اسے کلیسا کے پادریوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لوتھر نے اپنی تاریخ کو پورے یورپ میں پھیلایا، عوام بڑے جوش اور جذبے سے اس کے افکار و نظریات کو قبول کرنے لگے۔ اس حوالے سے مائیکل ہارٹ وہ لکھتا ہے کہ ان اصلاحات کا سب سے بین نتیجہ متعدد پروٹیسٹنٹ مسالک کی تشکیل کی صورت میں ظاہر ہو، جبکہ خود پروٹیسٹنٹ مت جو ہے یہ عیسائیت کی ایک شاخ ہے۔ اصلاحات کا دوسرا اہم نتیجہ یورپ بھر میں اس سے ظاہر ہونے والا مذہبی خانہ جنگی کا پھیلاؤ بھی تھا۔ ان میں سے چند مذہبی جنگیں غیر معمولی طور پر خونی تھیں۔ ان جنگوں کے ساتھ ساتھ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں میں سیاسی تنازعات بھی ابھرے، جنہوں نے اگلی کئی صدیوں تک یورپی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اصلاحات نے مغربی یورپ کی ذہنی ترقی میں بھی ایک پیچیدہ مگر اہم کردار ادا کیا۔ 1517 سے پہلے صرف ایک مستند گرجا یعنی رومی کیتھولک کلیسا موجود تھا، جبکہ اس کے مخالفین کو بدعتی قرار دیا جاتا۔ اس طرح کی صورتحال آزادانہ فکر کے لیے تو یکساں غیر موجود تھی۔ اصلاحات کے عمل کے بعد متعدد ممالک نے مذہبی فکر کی آزادی کے اصول کو عام کیا۔ آگے ہے رومی کلیسا کی شدید مخالفت۔ یہ تاریخ مذہب، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یہ بک رشید احمد کی تاریخ مذہب۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یعنی رشید احمد، مارٹن لوتھر کے خیالات کی وجہ سے رومی کلیسا کے حلقوں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اس زمانے میں لیودہم پوپ تھا، اس نے لوتھر کے ان خیالات کی تردید کی۔ یہ وہ لیودہم جو تھا، اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا سابقہ ایک لیکچر میں کہ اس کو بھی وہ نیم کی ٹہنی ہلاتے ہوئے پایا گیا۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال میں پھر لوگوں نے ریئیکٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے لوتھر کے ان خیالات کی تردید کی، لیکن لوتھر نے اپنی تصانیف کے ذریعے بہت سے لوگوں کو خیال بنا لیا۔ 1520 میں پوپ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے ذریعے لوتھر کے 41 عقائد کو باطل قرار دیا، اور ساتھ ہی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ لوتھر کی تمام کتابیں جلا دیں۔ یورپ نے لوتھر کو اپنے عقائد کی درستی کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی۔
یہ بھی ابھی میں بات کر چکا، یعنی جب لوتھر کو یہ فرمان ملا تو اس نے یہ فرمان اور تمام رومی قوانین کو سرعام جلا دی۔ لوتھر کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جہاں اس نے نہایت بے باکی اور دلیری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کے حق میں ٹھوس دلائل دیے۔ پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ جب تک کتاب مقدس اور عقل کی روح مجھے مجرم ثابت نہ کیا جائے، میں اپنے خلاف سے باز نہیں آ سکتا۔ یہی میرا موقف ہے جسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا منفی اب اس تحریک کی کامیابی کے یہ جو اسباب تھے وہ یہ تھے۔ نمبر 1، مارٹن لوتھر اس لحاظ سے، یعنی اس کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے بہت سازگار حالات ملے۔ اس وقت 3 بڑی طاقتیں اس کی تحریک کو ختم کر سکتی تھیں، یعنی روم، آسٹریا اور فرانس کی طاقتیں۔ یہ تینوں رومن کیتھولک کی طاقتیں تھیں۔ اگر یہ لوتھر کے خلاف متحد ہو جاتی تو اس کی تحریک کا بھی وہی حشر ہوتا جو جان وائی کلف اور جان ہنس کی تحریکوں کا ہوا۔ یہ تینوں طاقتیں باہمی جھگڑوں کا شکار تھیں۔ نمبر 2، یہ جو اسٹیٹ ہے سکسینی، اس کے حکمران الکٹر نے لوتھر کی بہت مدد کی۔ اس حکمران کو اس کی تحریک سے بہت دلچسپی تھی۔ مشکل حالات میں اس حکمران نے اپنی ریاست میں اس کو پناہ دی، یعنی مارٹن لوتھر کو۔ نمبر 3، ریاست سکسینی میں قائم وٹنبرگ یونیورسٹی نے بھی اس تحریک کی کامیابی میں اہم کردار کیا۔ یہ یونیورسٹی لوتھر کے افکار و نظریات کی ترویج کا ایک بڑا مرکز بن گئی، جہاں سے کتابیں، رسالے اور پمفلٹ شائع ہو کر جرمنی کے دور دراز علاقوں تک پہنچتے رہے اور عوام میں مذہب اور کلیسا سے متعلق ایک نئی بیداری پیدا کی۔ نمبر 4، اس تحریک کو مقبول بنانے میں یونانی زبان کے ایک بڑے عالم فلپ میلنکٹن کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اس نے پروٹسٹنٹ تحریک کی بڑی زبردست خدمت انجام دی۔ اس نے پہلی مرتبہ ایک ایسی کتاب لکھی جس میں صاف اور آسان زبان میں اس تحریک کا تعارف کرایا گیا۔ اس نے لوتھر کے پروٹسٹنٹ کلیسا کے لیے ایسے دینی اصول تشکیل دیے جن کی بنیاد کلی طور پر انجیل مقدس پر رکھی گئی۔ نمبر 9، اس تحریک کی کامیابی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ لوتھر نے اپنے افکار کی اشاعت کے لیے جرمن زبان کو استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے یعنی اس کا پیغام گلی گلی اور کوچہ کوچہ پہنچ گیا۔ یورپ کی کلیسائی تاریخ میں یہ ایک اہم واقعہ ہے، ورنہ صدیوں سے اہل یورپ صرف لاطینی زبان کے ذریعے ہی اپنے مذہب تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ جو عیسائی لاطینی زبان نہیں جانتے تھے، مذہب ان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ لوتھر نے جرمن زبان کو استعمال کر کے جرمنی کے عوام ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر لی۔ یوں عیسائیت کی تاریخ میں ایک نئے کا اضافہ ہوا جسے لوتھرین کلیسا کا نام دیا گیا۔ اچھا جی، اب مارٹن لوتھر اور ابن رشد، لوتھر اور ابن رشد۔ ابن رشد اسلام کے ایک معنی فلسفی تھے۔ یہ مارٹن لوتھر کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ اس نے ابتدائی زندگی میں بھی فلسفے کا بہت مطالعہ کیا۔ یوں اسے ابن رشد کے فلسفے کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ مارٹن لوتھر کے دماغ میں کلیسا کی اصلاح کا خیال ابن رشد کی کتابوں کے مطالعے سے پیدا ہوا تھا۔ خود رومن کیتھولک کلیسا جس کے خلاف لوتھر نے یہ قدم اٹھایا، اس بات کا معترف ہے کہ لوتھر ابن رشد کے فلسفے سے بہت متاثر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ
لوتھر جو ہے اس کے بعد کے مصلحین، مارٹن لوتھر کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اصلاح کلیسا کے ضمن میں کام کیا۔ جس زمانے میں مارٹن لوتھر جرمنی میں عیسائی مذہب کی تحریک چلا رہا تھا، اسی دور میں یعنی ہلری زونگلی سوئٹزرلینڈ میں ایسی تحریک وہ چلا رہا تھا، ایسی ہی تحریک چلا رہا تھا۔ اس نے کلیسا کے خلاف زبردست تحریک چلائی، یہاں تک کہ کیتھولک مذہب کے پیرووں سے باقاعدہ لڑائیاں لڑیں، اور ایسی ہی لڑائی کے دوران وہ قتل ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد تحریک اصلاح کلیسا میں ایک بڑا نام جان کالون کا ہے، یہ بھی فرانس میں پیدا ہوا۔ اچھا، اس کی کتابیں پروٹسٹنٹ کلیسا کے بنیادی لٹریچر میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑے یعنی مسلح جان ناکس، وہ تھا بہت بڑا مسلح جان ناکس تھا، جس نے 16ویں صدی عیسوی میں اسکاٹ لینڈ میں اصلاح کلیسا کے لیے بڑا کام کیا۔ پھر تحریک یعنی اصلاحی تحریک جو ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں کہ یہ تحریک، اس کے نتائج نمبر 1، پاپا روم کی قیادت سے الگ کلیسے قائم ہوئے، جنہیں پروٹسٹنٹ اسلام میں انجیلی کلیسا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیمات انجیل مقدس سے حاصل کرتے۔ نمبر 2، اس کلیسا کے سربراہ کے اقوال کو کتاب مقدس ایسا یعنی تقدس حاصل نہیں۔ کلیسا کی قیادت وعظ و ارشادات اور ہدایت و نصیحت تک محدود ہے۔ نمبر 3، مردوں پر مقدسین کی نماز اور ان کے لیے شفاعت کی ممانعت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ غفور صرف خدا ہے۔ نمبر 4، رہبانیت جائز نہیں، اس لیے کہ اس سے گناہوں کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، کلیسا میں تصویریں اور ان کی عبادت ممنوع ہے۔ تو یہ جو تھا نا، یہ مارٹن لوتھر، اس کی جو تحریک اصلاح مذہب، اس کے کامیابی کے جو اسباب تھے، پھر اصلاحی تحریک کے جو نتائج سامنے آئے، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یعنی 4-5 اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک وہ ہے مسیحی فرقے اور مصلحین۔ عیسائیت کے اہم فرقے، مسیح یعنی عیسائیت کے اہم فرقے، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے متعلق بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اختلاف نظریات کے باعث عیسائیوں میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے، ان میں اختلاف زیادہ تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے تعین کرنے میں تھا۔ عیسائیت کے بڑے بڑے جو فرقے ہیں وہ نمبر 1، نصرانی یا ایبونی فرقہ۔ اس فرقے میں ایسے افراد تھے جو ابتدا میں سب کے سب یہودی تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایبون کے لفظی معنی مسکین اور غریب کے ہیں۔ یہ لوگ خود ایبونی اس لیے کہتے تھے کہ خطبہ حبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب یہی لوگ تھے۔ ان کا تعلق فلسطین اور شام سے تھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے منکر تھے۔ ان کے دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہونے پر عقیدہ رکھتے تھے، البتہ ان کو مسیح موعود اور نجات دہندہ کہتے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش کے معجزہ ہونے کے معتقد تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یوسف
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی تھے، لیکن مریم کا حمل روح القدس کے ذریعے قرار پایا۔ ایمونی فرقے والے اس بات کے بھی دعوے دار تھے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ جانے کی وجہ سے تمام انسانوں کے لیے کفارہ بن گئے۔ اس فرقے کے افراد پولوس کو ملحد بتلاتے تھے، اور یہ لوگ سبت اور اتوار دونوں دن اپنے تمام کاروبار معطل رکھتے تھے۔ یہ فرقہ آگے چل کر جمہور عیسائیوں میں مدغم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے دوسیٹس۔ اس فرقے میں اکثریت غیر یہودیوں کی تھی۔ پھر یہ لوگ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جو فلسطین سے خاصے فاصلے پر واقع ہے۔ ان لوگوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ہی وہ پیغمبروں کے صحیح تصور سے آشنا تھے۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ وہ مادہ لازمی طور پر ایک ناپاک اور ادنا شے ہے۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ مادہ لازمی طور پر ایک ناپاک اور ادنا شے ہے، اس لیے وہ حضرت مسیح کی بشریت کے شدید مخالف تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مسیح خدا کے کلام کی حیثیت سے انسان کی نجات کے لیے دنیا میں آئے، وہ خود خدا سے مختلف نہ تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس قدر مبالغہ کیا کہ اس امر سے انکار کر بیٹھے کہ مسیح انسانی شکل میں نمودار ہوئے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تصلیب، احیاء ثانیہ اور سعودیہ سب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے اناجیل کے ان حصوں کے معنی سے بھی انکار کر دیا جن میں حضرت مسیح کی ولادت اور ابتدائی 30 سال کی زندگی کے واقعات مذکور ہیں۔ ایمونی فرقہ یہودیت اور عیسائیت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ دوسیٹس نے یہودی قبائل پر شدید حملے کیے، حتیٰ کہ یہودیوں کے خدا یہوہ کو عالم اسکل کا خالق اور باغی روح قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ بعثت مسیح کی غرض قانون موسی کو استحصال قرار دیا۔ ایبونی اور دوسیٹس فرقے کے عقائد میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے باہمی اختلافات کو ختم کر دینے کا واحد طریقہ یہ تجویز ہوا کہ حضرت مسیح کی بشریت اور الوہیت بیک وقت تسلیم کر لی جائے، لیکن اس کی وجہ سے اختلافات نے اور بھی شدت اختیار کر لی، اور اب موضوع بحث یہ امر ہو گیا کہ الوہیت اور بشریت میں غالب عنصر کون سا ہے۔ پھر الوہیت کی کیفیت پر بھی بحث چل نکلی اور متعدد فرقے اس کے نتیجے میں مارد وجود میں آ گئے۔ اچھا، نمبر 3، آریوسی فرقہ۔ اس فرقے کا بانی آریوس تھا، وہ لیبیا کا رہنے والا تھا اور اسکندریہ میں پادری کے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نیک خیالات پیش کیے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اقانیم ثلاثہ، بیٹا دوسرے اقنوم کی حیثیت سے کچھ معنوں میں خدا ضرور ہے، لیکن در حقیقت وہ الوہیت کے اس درجے پر فائز نہیں جو عیسائیوں کے مروجہ عقیدہ کی روح سے ہے۔ اس کو اقنوم اول یعنی خدا نے پیدا کیا۔ وہ پیدائش سے پہلے معدوم تھا، اس لیے وہ اپنے خالق کی طرح غیر فانی اور ابدی نہیں۔ باپ کی ذات ابدی ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، لیکن بیٹے کی ابتدا ہے۔ باپ بیٹے سے پہلے موجود تھا۔ کلیسا کے پیرو اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ باپ اور بیٹے دونوں ابدی ہیں اور دونوں کا جوہر ایک ہی ہے۔ آریوسی عقائد کی تردید کے لیے کئی کونسلیں بلائی گئیں، جن میں پہلی کونسل نیکیا 325 میں منعقد ہوئی۔ اس کونسل نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا اور یہ فیصلہ صادر کیا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی وقت بھی خدا کے فرزند کا وجود نہ تھا، یا پیدا ہونے سے قبل وہ موجود نہ تھا، یا نیز سے ہست کیا گیا، یا کسی ایسے مادہ یا جوہر سے اس کی تخلیق ہوئی جو زبانی نہیں ہے
یا وہ مخلوق متغیر ہے، ایسے شخص کو کلیسا مقدس ملعون قرار دیتا ہے۔ دوسری کونسل قسطنطنیہ میں 381 میں منعقد ہوئی۔ اس کونسل میں بھی آریوسی فرقے کو کافر قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ فرقہ قائم رہا۔ بہت سی وحشی قومیں اس فرقے کے ذریعے عیسائیت کا حلقہ بگوش بنی، کیونکہ اس کا فلسفہ کلیسائی عقائد کے مقابلے میں آسان اور یعنی عام فہم تھا۔ اس کے بعد ہے جی اپولینیرین فرقہ۔ یہ دوسرا فرقہ آریوسی فرقے کا شدید مخالف ہے، وہ اپولینیرین کہلاتا ہے۔ اس کا بانی اپولینیریس تھا۔ اس کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں، یعنی تاریخ ولادت متعلقہ کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں، البتہ اس نے 392 عیسوی میں انتقال کیا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ یسوع انسانی جسم میں ضرور نمودار ہو، لیکن وہ خدا کی روح اور خدا نہیں، اس لیے بجائے عقل انسانی کے کلام ربانی ان میں کار فرما ہے۔ اس فرقے نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر بہت زور دیا، جس کے بعد ان کی بشریت کالعدم ہو کر رہ گئی۔ 5ویں صدی عیسوی میں یہ فرقہ ختم ہو گیا۔ آگے ہے جی نستوری فرقہ۔ عیسائیوں کے ایک اور فرقے نے جمہور کے عقائد سے اختلاف کیا، وہ نستوری فرقہ ہے۔ اس فرقے کا نام اس کے بانی کے نام پر پڑا، یہ قسطنطنیہ کا اسقف تھا۔ اس فرقے نے حضرت عیسیٰ کی بشریت پر بہت زور دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ میں دو جداگانہ صفات الوہیت اور بشریت کا اتحاد کا یہ فرقہ علم بردار تھا۔ جب دو متضاد چیزوں کے ایک جگہ جمع کر دینے کا الزام لگایا گیا تو اس نے عقیدے کی وضاحت کے لیے عجیب و غریب مثال دی کہ جس طرح شادی کے ذریعے روحیں متحد ہو جاتی ہیں، دو مختلف طبیعتیں اور انسان مل کر ایک وجود کا باعث بنتے ہیں، ویسے ہی الوہیت اور بشریت کے اتحاد کا ثمرہ یسوع کی یعنی ذات۔ نستورین پر کئی بار مقدمہ چلایا گیا اور اسے جلاوطن بھی کیا گیا۔ 439 یعنی 439 عیسوی میں اسی جلاوطنی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ آگے ہے جی وحدت الفطری فرقہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دو مختلف حقیقتیں الوہیت اور بشریت متحد کر دی گئیں تو اب بحث یہ چھڑ گئی کہ ان میں دو ارادے ہیں، یعنی ول یا ایک۔ جمہور کا یہ خیال تھا کہ ان کے دو نیچر ہیں، اس لیے ان میں دو ارادے پائے جاتے ہیں، ایک انسانی اور دوسرا ربانی، اگرچہ پہلا دوسرے کے تحت رہتا ہے۔ برخلاف وحدت الفطری فرقہ کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ ایک ارادے کے مالک تھے۔ یہ فرقہ بھی کلیسا کے مظالم کا شکار بنا رہا۔ آگے ہے جی آئیکونولاسٹک فرقہ۔ عیسائیت اپنا دامن بت پرستی سے نہ بچا سکی۔ گرجاؤں میں حضرت یسوع وغیرہ کی مورتیاں رکھی جانے لگیں جس کی پرستش ہوتی تھی۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہوا جس نے اس بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی، یہ فرقہ آئیکونولاسٹک کہلایا۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی بت شکن کے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز مشرقی کلیسا سے لیوسوم کی زیر سرپرستی ہوا۔ اس نے حکم نافذ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کے سوا اور کوئی مورتی گرجاؤں میں نہ رکھی جائے۔ اس حکم کی پابندی کرانے کے لیے لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں اور تمام مورتیاں توڑ دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
مشرقی اور مغربی کلیسا میں ایک زبردست فرق ہو گیا۔ مغربی کلیسا میں مورتیاں عام تھیں، لیکن مشرقی گرجاؤں میں صرف تصویروں پر اکتفا کی جاتی تھی، اور یہ فرق اب تک پایا جاتا ہے۔ ان فرقوں کے عقائد کا جو ہے نا یہ تفصیلات یا یہ جو ہے بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ بآسانی سامنے آتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اختلافات صرف فلسفیانہ تھے، ان کا تعلق براہ راست اعمال و اخلاق سے نہ تھا۔ پھر ان اختلافات کی نوعیت بھی بہت حد تک لفظوں کے ہیر پھیر سے ہے۔ بائی ہمہ ایک فرقے کے افراد نے حریف لوگوں کے خون سے آزادانہ طور پر ہاتھ رنگے۔ ان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب تک عیسائیت کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی، اس وقت تک وہ طرح طرح کے مظالم کا شکار بنے رہے۔ ان میں اتحاد اور یکجہتی پائی جاتی تھی۔ اچھا جی، ان کو اس قسم کے لاجان باعث میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو سے رومی شہنشاہوں نے سرکاری مذہب کا اعزاز دے دیا، لوگوں کو سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی اور انہیں فلسفیانہ موشگافیوں کا موقع آیا۔ آگے پھر جا کے مزید جس کی جو ڈیٹیلز ہیں یا اور جو فرقے ہیں وہ بھی ان کی بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، جن میں صرف میں نام کی حد تک یعنی جو انفارمیشن ہے اس کی حد تک آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ باقی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے فرقے کس طرح سے یعنی وہ جو ہیں یہ مرد وجود میں آئے، ان کے پھر عقائد و نظریات، پھر یہ ان کی ڈیٹیل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، صرف نام کی حد تک۔ اچھا، مارکیونی فرقہ، کاستک کا فرقہ، مانے کا فرقہ، اچھا جی پولسی فرقہ، یعقوبی فرقہ، وحدت الارادی فرقہ، اچھا اسی طریقے سے کونزیدینس کا فرقہ، یونانیٹیرین فرقہ، اچھا باسلیدی فرقہ، کرنتھیون کا فرقہ، یہ گناستی فرقہ، ارضی فرقہ، سورمن کا فرقہ، یونانی فرقہ، افلاطونی فرقہ، پرکشیس کا فرقہ، ارجن کا فرقہ، بالدی اور پالی فرقہ، ناصریوں کا فرقہ، تاتیاں کا فرقہ، پوئی کا فرقہ، تراری فرقہ، سبیوس کا فرقہ۔ یہ اس طرح کے فرقے ہیں جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے۔ یہ کوئی ریاضت اور چلہ کشی کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔ اچھا، کسی کا کوئی نظریہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کسی کا کوئی، یعنی مختلف فرقے تھے جن کی لمبی چوڑی فہرست ہے، اور صرف نام کی حد تک میں نے بتایا۔ آگے ان کی تفصیلات میں نے کہا کہ یہ ذرا مشکل ہے۔ تو آگے مسیحی مصلحین ان کی طرف آتے ہیں۔ ان میں یہ پیٹر والڈو، یہ سن لیں، پیٹر والڈو، جان وائی کلف، اچھا جان ٹولر، اچھا مارٹن لوتھر، جان کالون، جان ناکس، یہ ساری ان کی یعنی جو ہے نا اسٹرگل، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو وہ کفایت کرتی ہیں، اب ان کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھے آج کے آپ کے ٹاپک، اس حوالے سے اگر مزید کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر لیں پلیز۔